میں نے قوت صرف کی اور ارجمند کو اٹھا کر بٹھا دیا۔ اس کی گردن میرے بازو پر ڈھلک رہی تھی۔ ارجمند، ہوش کرو۔ میں نے اسے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور بازوؤں کے نیچے سے پکڑا اور پھر گھسیٹ کر باتھ روم میں لے گیا۔ شاور کے نیچے لٹا کر میں نے شاور پورا کھول دیا۔ سرد پھوار اس کے جسم کو سرتاپا بھگونے لگی۔ اس کے بدن میں جنبش پیدا ہوئی اور چہرے پر کسمساہٹ نظر آنے لگی۔ وہ آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بے حد گہری غنودگی کے باوجود وہ جانتی تھی کہ اسے زندہ رہنے کے لیے جاگنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے ایک بار پھر اسے اٹھا کر بٹھا دیا۔ اس کی گردن کبھی دائیں اور کبھی بائیں جانب ڈھلک جاتی تھی۔ وہ بار بار کچھ بڑبڑا بھی رہی تھی، لیکن الفاظ میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ شاید وہ غزالہ کے بارے میں کچھ کہہ رہی تھی یا اس دفینے کے بارے میں جس کی خواہش اسے ایک مدت سے قریہ بھٹکا رہی تھی۔ نارکوٹک پوائزن ہمیشہ اعصابی نظام کو متاثر کرتے ہیں۔ ان میں بیلاڈونا، ٹرپلٹن اور اوپیم یعنی افیون وغیرہ سے بنائے جانے والے زہر شامل ہوتے ہیں۔ ایسے بیشتر زہر زود و اثر ہوتے ہیں۔ مریض سو جائے تو اندیشہ ہوتا ہے کہ اس کا دماغ ختم ہو جائے گا۔ میں صاف محسوس کر رہا تھا کہ ارجمند پر زہر کا اثر مجھ سے زیادہ ہے۔ پانی کی پھوار کے باوجود اس کے ہونٹ خشک دکھائی دے رہے تھے اور پلکیں بار بار بند ہو جاتی تھیں۔ یوں لگتا تھا کہ اب پانی کی ٹھنڈک اس پر اثر کھونے لگی ہے۔ چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو پلیز، اب مجھے سونے دو، وہ منمنائی اور میرے ہاتھوں میں پھسلنے لگی۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ اسے شرم و حیا سے دوچار کروں۔ شاید یہ ذہنی کوفت اس کی غنودگی کا راستہ روکے۔ میں نے گریبان میں ہاتھ دے کر اس کی نیلی دھاری دار قمیض پھاڑ دی۔ اس کے تمام کپڑے اتار ڈالے۔ اس پر تھوڑا بہت اثر ہوا۔ وہ ایک دو بار کسمسائی اور پھر ڈھلکنے لگی۔ غنودگی، جان لیوا غنودگی اسے کسی عفریت کی طرح ہڑپ کر رہی تھی۔ میں اسے بچانا چاہتا تھا، صرف اس لیے نہیں کہ وہ غزالہ کے بارے میں کوئی عیب باندھ جاتی تھی، بلکہ اس لیے بھی کہ وہ ایک انسان تھی اور اسے بچانا میرا فرض تھا۔ اس کا اور میرا ساتھ رہا تھا، کبھی دوستی کا اور کبھی دشمنی کا۔ وہ ہمارے سنگ سنگ چلتی رہی تھی۔ میں اسے گھسیٹ کر پھر کمرے میں لے آیا۔ میری زخمی انگلیوں سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، اور شاید یہی ٹیسیں تھیں جو غنودگی کی مزاحمت کم کر کے مجھے زہر کے مہلک وار سے بچا رہی تھیں۔ میرے ذہن میں آیا کہ میں ارجمند کو بھی اذیت میں مبتلا کر دوں، اسے جسمانی تکلیف پہنچاؤں تاکہ اس کا ذہن جاگتا رہے۔ منہ پر تماچے تو اب اثر کر نہیں رہے تھے، نہ ہی سر کے بالوں کو دیے جانے والے شدید جھٹکے کارگر ہو رہے تھے۔ میری نگاہ سامنے ایشٹرے پر پڑی۔ وہاں بیڑی کے وہ ادجلے ٹکڑے موجود تھے جو گناب واحدی چھوڑ گیا تھا۔ ماچس قریب پڑی تھی۔ میں نے لرزتی انگلیوں سے بیڑی سلگائی اور ارجمند کی ایک پنڈلی کو عقب سے داغ دیا۔ وہ کراہی اور اس کا جسم مچلنے لگا۔ ہوش کرو ارجمند، ہمیں زہر دیا گیا ہے، ہمیں سونا نہیں ہے، میں نے پکار کر کہا۔ میری آواز اب قدرے صاف نکل رہی تھی۔ ارجمند تکلیف کے سبب سسکاریاں بھرنے لگی۔ جلن اور اذیت اس کے لیے زندگی کا پیام تھی۔ میں اس سے باتیں کرنے لگا، ہر ممکن طریقے سے اسے جگانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ زیر لب کبھی سائیں علی کو پکارتی تھی، کبھی میرا نام لینے لگتی تھی۔ 8-10 منٹ بعد جب ایک بار پھر اس پر غنودگی کا حملہ ہوا تو میں نے جبر کر کے اس کی پنڈلی کو دوسری جگہ سے داغ دیا۔ وہ تڑپی اور سسکیاں لینے لگی۔ میں نے غور سے دیکھا، اس کے چہرے پر کرب کے آثار تو تھے لیکن ناگواری نہیں تھی، یعنی مدہوشی کے باوجود وہ یہ بات جانتی تھی کہ میں اس کا بھلا چاہ رہا ہوں۔ جلن نے ارجمند کی منہ زور غنودگی کے سامنے بند باندھ دیا۔ اس کی پلکوں میں مسلسل جنبش پیدا ہو گئی۔ دفتن دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ پچھلے آدھے گھنٹے میں 2-3 دفعہ دستک ہوئی تھی، لیکن یہ دستک شدید تر تھی۔ پھر کوئی فرط غضب میں دروازے کو ٹھوکریں رسید کرنے لگا۔ چنگھاڑتی ہوئی آواز آئی، کون ہے اوئے؟ دروازہ کھولو ورنہ رام قسم اندر ہی جلا کر بھسم کر دیں گے۔ دروازہ جیسے کسی طوفان کی زد میں تھا۔ پھر LMG کا ایک برسٹ چلا اور دروازے کا قفل والا حصہ اکھڑ کر دور جا گرا۔ دروازے کے پٹ کھلے اور 10-15 مشل بردار ہندو بلوائی دندناتے ہوئے اندر آ گئے۔ ان میں سب سے آگے گھنی مونچھوں اور موٹی کھال والا ایک تنومند شخص تھا۔ میں نے لپک کر ایک بستر کی چادر
ارجمند کے جسم پر ڈال دی۔ تنومند مشل بردار نے آنکھیں پھاڑ کر میری طرف دیکھا اور پھر اس کی نگاہ ارجمند کے چہرے پر جم گئی۔ وہ کچھ دیر خوابیدہ ارجمند کو گھورتا رہا، پھر سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، یہ تو بمبئی کی فلم آرٹسٹ مس سروج ہے۔ اندر گھسنے والے افراد میں سے ایک اور شخص نے بھی ارجمند کو مس سروج کے طور پر پہچان لیا تھا۔ بلوائیوں نے ارجمند کی حالت دیکھی، پھر شک آمیز نظروں سے مجھے گھورنے لگے۔ کون ہے بے تو؟ تنومند شخص نے مجھے دھکا دے کر پوچھا۔ میں لڑکھڑا گیا۔ ایک دوسرا شخص بولا، نشے میں ہے سالا۔ 2-3 افراد نے مجھے دبوچ لیا اور گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے آیا۔ ریوالور میری جیب میں تھا۔ وہ فوراً ان لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ کمرے سے باہر مجھے جو چند مناظر نظر آئے وہ بہت سنگین تھے۔ راہداری کے قالین پر کسی کے خون کے بڑے بڑے دھبے تھے۔ برآمدے کی طرف 2 لاشیں پڑی تھیں اور ٹیوب لائٹ کی روشنی میں صاف نظر آ رہی تھیں۔ میں نے دور سے ہی دیکھ لیا۔ ان میں ایک لاش نواب کے خاص ملازم اقبالے کی تھی۔ دوسرا حویلی کا ایک مسلح محافظ تھا۔ وہ برآمدے کی سیڑھیوں کے پاس یوں پڑا تھا کہ ٹانگیں اوپر اور سر نیچے ہو گیا تھا۔ مہمان خانے سے کچھ فاصلے پر حویلی کے ایک حصے میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ قریب ہی ایک جلی ہوئی کار کا ڈھانچہ سلگ رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ حویلی پر مکمل طور پر بلوائیوں کا قبضہ ہو گیا ہے اور وہ فتح کے نشے میں سرشار ہر طرف دندناتے پھر رہے ہیں۔ چند لمحے بعد تنومند مشل بردار شخص بھنایا ہوا کمرے سے باہر نکلا اور اس نے ایک غلیظ گالی دے کر میری پسلیوں پر ٹھوکر لگائی۔ یہ وہی پسلیاں تھیں جن میں اکثر درد رہتا تھا۔ میں تکلیف سے تڑپ اٹھا۔ وہ شخص گھرا کر بولا، اس راکشس نے بلاತ್کار کیا اس لڑکی کا۔ اس بیچاری کے شریر کو سگریٹوں سے جلاتا رہا ہے یہ۔ 2-3 ہندو مجھ پر پل پڑے اور بری طرح پیٹنے لگے۔ شاید وہ اسی جگہ مجھے جان سے مار دینا چاہتے تھے۔ تنومند شخص آگے بڑھا اور اس نے مارنے والوں کے ہاتھ روکے، لیکن مجھے بچانے میں کسی ہمدردی کا عمل دخل نہیں تھا۔ وہ شخص میری شناخت چاہتا تھا۔ کون ہو تم؟ اس نے میرے بھیگے ہوئے بال مٹھی میں جکڑے۔ زبان ایک بار پھر میرے حلق میں سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی۔ میں نے بمشکل تھوک نگل کر کہا، میں دشمن نہیں دوست ہوں۔ مجھے اور اس لڑکی کو زہر دیا گیا ہے، اور زہر دینے والا وہی گوناب واحدی ہے جس کی تلاش میں تم یہاں آئے ہو۔ بھونکتا ہے یہ، ایک پنڈت قسم کا شخص زور سے چلایا۔ اس کے ماتھے پر بڑا سا قشقہ تھا۔ یہ ہندو ناری پر ظلم توڑ کر رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے۔ اس کے پاپ کی سزا کیول موت ہے۔ تنومند شخص نے اپنے ساتھیوں سے کہا، لڑکی کی جان خطرے میں ہے، اسے کسی طرح اسپتال پہنچاؤ، اس کی سزا کا فیصلہ بعد میں کریں گے۔ چند افراد مجھے کھینچتے اور دھکیلتے ہوئے ایک جیپ تک لائے اور اس میں پھینک دیا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ مجھ پر غنودگی کا شدید ترین حملہ پسپا ہو چکا ہے اور اب میں کوشش کر کے خود کو بیدار رکھ سکتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد جیپ حرکت میں آئی اور نواب کی حویلی سے نکل کر نامعلوم سمت میں روانہ ہو گئی۔ راستے میں مجھے متلی شروع ہوئی۔ جو ڈھیر سارا پانی پیا تھا وہ 2-3 بار قے کی صورت میں معدے سے نکل گیا۔ میں خود کو قدرے بہتر محسوس کرنے لگا۔ ارجمند کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، تاہم اس کے حوالے سے مجھے ایک اطمینان ضرور تھا۔ اس کی جان بچانے کی میں نے پوری کوشش کی تھی۔ خود تکلیف میں ہونے کے باوجود میں نے اس کی تکلیف سے آنکھیں بند نہیں کی تھیں اور آخر وقت تک اسے زندگی کی طرف کھینچتا رہا تھا۔ جیپ ہچکولے کھاتی آگے بڑھتی رہی۔ ایک مسلح شخص میرے پاؤں کی طرف بیٹھا تھا۔ میں لیٹے لیٹے بھی اسے دیکھ سکتا تھا۔ یقیناً جیپ میں کچھ مزید افراد بھی ہوں گے، لیکن ابھی میری جسمانی اور ذہنی حالت ایسی نہیں تھی کہ میں انہیں شمار کرنے یا ان کی پوزیشن دیکھنے کی کوشش کرتا۔ ایک جگہ جیپ رک گئی۔ میں نے بمشکل سر اٹھا کر دیکھا۔ یہ ایک مندر کا بیرونی حصہ تھا۔ جیپ میں سے تنومند شخص اپنے 2 مسلح ساتھیوں کے ہمراہ نیچے اترا۔ ایک دبلا پتلا شخص جس نے نہرو کیپ پہن رکھی تھی بھاگتا ہوا آیا اور مؤدب لہجے میں تنومند شخص سے بولا، صاحب جی آپ کی کال ہے۔ کون ہے؟ اسپتال سے ڈاکٹر پرشاد جی ہیں جی، وہ آپ کو بے ہوش لڑکی کے بارے میں کوئی خاص اطلاع دینا چاہتے ہیں۔ بے ہوش لڑکی سے اطلاع دینے والے کی مراد یقیناً ارجمند ہی تھی۔ تنومند شخص جلدی سے نہرو کیپ والے کے پیچھے روانہ ہوا۔ میرے چکراتے ہوئے ذہن میں ارجمند کی شبیہ ابھر آئی۔ میں جانتا تھا
میں جس صورتحال میں جکڑا گیا ہوں اس میں ارجمند کی زندگی میرے لیے بہت اہم ہو گئی ہے. صرف وہی بتا سکتی تھی کہ میں اس کے ساتھ ایک کمرے میں کیوں بند تھا اور جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا وہ کیوں ہو رہا تھا. اگر وہ اسپتال میں مر جاتی تو میرے لیے ان جنونی ہندوؤں سے جان بچانا بہت مشکل ہو جاتا. میں تنومند شخص کی واپسی کا انتظار کرنے لگا. دل جیسے میرے کانوں اور کنپٹیوں میں دھڑک رہا تھا. 3-4 منٹ بعد مجھے اس کی صورت دکھائی دی. وہ مندر کی عمارت سے کال سن کر واپس آ رہا تھا. اس کے سیاہی مائل چہرے پر مایوسی کے سوا اور کچھ نہیں تھا. وہ میرے قریب آیا اور میرے سر کے بال مٹھی میں جکڑ کر تیزابی لہجے میں بولا، اس لڑکی کی حالت نازک ہے. اگر وہ مر گئی نا تو میں تجھے ایسی موت ماروں گا کہ دھرتی تک کانپ جائے گی. میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا. میں قسم کھاتا ہوں میں نے اس پر کوئی ظلم نہیں توڑا. ہم دونوں کو گوناب واحدی نے زہر دیا تھا. میں اس کی جان بچانے کی کوشش کر رہا تھا. وہ سو رہی تھی. اگر وہ سو جاتی تو اب تک مر گئی ہوتی. میں نے اسے صرف جاگتا رکھنے کے لیے مارا پیٹا اور سگریٹ لگائے. تنومند شخص نے ایک طوفانی گھونسا میرے منہ پہ دے مارا اور غلیظ گالی دے کر بولا، ہم سب تجھے الو کے پٹھے نظر آتے ہیں؟ ہمیں پاگل کتے نے کاٹے، اتنی دیر سے تیری بکواس سن رہے ہیں. پنڈت نما شخص نے کہا، گوپال ٹھاکرے، اس شخص سے بات کر کے اپنی زبان پلید مت کرو. لے جا اس کو تہہ خانے میں اور وہاں زنجیروں سے باندھ دے. تنومند شخص نے، جسے پنڈت نے گوپال کہا تھا، اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا. انہوں نے مجھے بازوؤں اور ٹانگوں سے پکڑا اور ڈنڈا ڈولی کر کے جیپ سے اتار لیا. پھر ایک گرانڈیل شخص نے مجھے اپنے چوڑے چکلے کندھے پر لادا اور ایک طرف لے چلا. زہر کا اثر کم ضرور ہو گیا تھا مگر زائل نہیں ہوا تھا. اتنی جلدی ہو بھی کیسے سکتا تھا؟ میری نگاہوں کے سامنے بار بار اندھیرے کی چادر تن رہی تھی. میں سر کو جھٹک کر ہر بار یہ چادر آنکھوں کے سامنے سے ہٹاتا تھا. کچھ دیر بعد مجھے اپنی پشت کے نیچے ٹھنڈے پختہ فرش کا لمس محسوس ہوا اور آنکھوں میں چنگاریاں سی اڑی. میں نے اندازہ لگایا کہ میں مندر کی عمارت میں ہوں اور مجھے بے دردی سے کسی تہہ خانے کی فرش پر پٹخا گیا ہے. میرے ارد گرد کچھ لوگ موجود تھے. ان کی آوازیں مجھے کہیں بہت دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی. کبھی کبھی کوئی ہاتھ مجھے سر کے بالوں یا تھوڑی سے پکڑ کر جھنجھوڑ بھی دیتا تھا. معلوم نہیں کتنی دیر میں اس کیفیت میں رہا. معدہ خالی ہونے کے بعد بدن کی ایٹھن میں خاطر خواہ کمی واقع ہو گئی تھی. آہستہ آہستہ میں نیند کی آغوش میں چلا گیا. میری آنکھ ایک زبردست کھٹکے سے کھلی تھی. اندازہ ہوا کہ میرے کولہے پر کوئی ضرب لگائی گئی ہے جس کے سبب میری ٹانگ متحرک ہوئی تھی اور اس کی ٹھوکر سے تپائی پر رکھا ہوا ایک مرتبان نما برتن فرش پر گر کر ٹوٹ گیا تھا. میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا. میرے ارد گرد کم و بیش 4 افراد موجود تھے. ان میں وہ سیاہ رخ تنومند شخص بھی تھا جسے پنڈت نے ٹھاکرے کہا تھا. یہ لوگ مجھے خونخوار نظروں سے گھور رہے تھے. ٹھاکرے کا پورا نام گوپال ٹھاکرے تھا. اس نے میرے گریبان میں ہاتھ دے کر مجھے اٹھایا اور دوبارہ بٹھا کر فرش پر پٹخ دیا. اس کے ساتھ ہی 2 افراد مجھ پر پل پڑے. وہ مجھے بے دردی سے مار رہے تھے. اچانک ایک آواز نے ان کے ہاتھ روک لیے. وہ مڑ کر تہہ خانے کے دروازے کی طرف دیکھنے لگے. دروازے سے وہی پنڈت نما شخص اندر داخل ہو رہا تھا جس کے حکم پر مجھے اس تہہ خانے میں پہنچایا گیا تھا. وہ سفید دھوتی اور قمیض میں تھا. ماتھے پر بہت بڑا قشقہ تھا. اس کے لمبے بال پیچھے کی طرف کنگھی کیے گئے تھے. میں نے اندازہ لگایا کہ اس کی عمر 50 سے کچھ اوپر رہی ہوگی. اس کی شخصیت کی سب سے اہم چیز اس کی غلافی آنکھیں تھیں. ان آنکھوں کی وجہ سے وہ ایک بہروپ اور متین شخص نظر آتا تھا. مت مارو اس مورخ کو. ہمارا دھرم کسی سے ناانصافی کی آگیا نہیں دیتا. اسے اپنے کرموں کی سزا ملے گی اور ضرور ملے گی، لیکن پہلے ہم اس کے جرم کی چھان بین کریں گے. مجھے پیٹنے والے ایک دم پیچھے ہٹ گئے. اب وہ دیوار کے ساتھ قطار بنائے ہاتھ ناف پر باندھے کھڑے تھے. ان سب کی نگاہیں زمین سے پیوست تھیں. پنڈت نپے تلے قدموں سے چلتا لکڑی کی ایک چوکی پر جا بیٹھا. ایک شخص نے جلدی سے آگے بڑھ کر موٹے دانوں والی ایک مالا اس کے ہاتھ میں تھما دی. وہ کچھ دیر مجھے گھورتا رہا، پھر گوپال پانڈے کی طرف متوجہ ہو کر بولا، بچی کا کیا بنا؟ مہاراج، وہ ابھی تک بے ہوش ہے. ڈاکٹر پرساد اس کے جیون کی طرف سے نراش ہے. کیا کہتا ہے وہ؟ انہوں نے کہا تو کچھ نہیں، لیکن ان کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بچے گی نہیں. بکواس کرتا ہے وہ.
وہ جیون اور موت کی ڈور بھگوان کے ہاتھ میں ہے، اور اس نے سب کچھ منشیہ کی آنکھ سے اوجھل کر رکھا ہے۔ جو اتنے وشواس سے کسی کی موت کا اعلان کرے، ہمارے نزدیک وہ مہا پاپی ہے۔ تم اسی وقت اس لڑکی کو اسپتال سے ڈسچارج کراؤ اور اسے یہاں ہمارے پاس لے آؤ۔ جیسے آپ کا حکم مہاراج، میں نے پنڈت سے کہا۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس لڑکی کو اسپتال سے لا کر آپ اس کی زندگی خطرے میں ڈال دیں گے۔ یہ اس لڑکی کے ساتھ نہیں، میرے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ تمہارے ساتھ کیوں زیادتی ہے؟ تمہیں تو خوشی ہوگی کہ تمہارے کرتوتوں کا پردہ چاک کرنے والی موت کے پردے میں چھپ گئی۔ یہی تو آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ وہ میرے کرتوتوں کا پردہ چاک کرنے نہیں، میری بے گناہی کی سب سے بڑی گواہ ہے۔ تم چرب زبان ہو، اور ہمارا تجربہ ہے کہ تم جیسے لوگ خطرناک ہوتے ہیں۔ پنڈت جی، مجھے یقین ہے کہ سروج کا علاج کرنے والے ڈاکٹر بھی میری بے گناہی کی تصدیق کریں گے۔ سروج کو زہر دیا گیا ہے، وہی زہر مجھے بھی دیا گیا ہے۔ آپ میرا چیک اپ کرائیں، آپ کو ناقابل تردید ثبوت مل جائے گا۔ اگر تمہیں زہر دیا گیا ہوتا نا، تو تم بھی اس بچی کے ساتھ اسپتال میں ہوتے۔ تم نے صرف نشہ کر رکھا تھا، رات بھر سونے کے بعد تمہارا نشہ اتر گیا ہے۔ اس کا فیصلہ ڈاکٹر بہتر طور پر کر سکتا ہے۔ آپ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلیں یا کسی ڈاکٹر کو یہاں بلا لیں۔ ہم نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اس کے بعد کسی ڈاکٹر کو کشٹ دینے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ بچی موت کے چنگل سے نکل آئی تو تمہارے پاپوں کا گھڑا ضرور پھوڑ دے گی۔ آپ سب کچھ لڑکی کی زندگی سے مشروط کر رہے ہیں، حالانکہ حقیقت جاننے کے اور بھی کئی طریقے ہیں۔ گوناب واحدی نے اپنے ساتھی سے مل کر سروج کو باندھ رکھا تھا۔ جب اسے میرے کمرے میں لائے گا تو اس کے ہاتھ پشت پر بندھے تھے اور اسے زہر بھی دیا جا چکا تھا۔ آپ کو حویلی سے اس واقعے کے کئی ثبوت مل جائیں گے۔ اگر آپ کو شبہ ہے کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کی تصدیق بھی لڑکی کے طبی معائنے سے ہو سکتی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ تم اپنے مشورے اپنے پاس رکھو، ہم جانتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے۔ پنڈت کے اشارے پر گوپال نے مجھے بازو سے تھاما اور تہہ خانے کے ایک دوسرے حصے میں لے آیا۔ ایک رائفل بردار ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ رائفل اس کے ہاتھ میں تھی اور انگلی لبلبی پر۔ وہ بہت چوکس نظر آ رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس موقع پر کسی قسم کی مہم جوئی مناسب نہیں۔ قریباً 6x12 کے ایک مختصر کمرے میں مجھے بند کرنے کے بعد وہ لوگ واپس چلے گئے۔ یہ عجب طرز کا کمرہ تھا، بالکل کسی کال کوٹری کی طرح۔ بیت الخلا بھی اسی مختصر کمرے کے ایک حصے میں تھا۔ ہاں، یہ بات تھی کہ بدبو بالکل نہیں تھی اور ہر چیز صاف ستھری اور دھلی دھلائی نظر آتی تھی۔ میں ننگے فرش پر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ آہنی سلاخوں والے دروازے کی دوسری جانب ایک بہت بڑا سلائیڈنگ ڈور نظر آ رہا تھا۔ پلائی ووڈ کا یہ جہازی سائز دروازہ پالش شدہ تھا اور ٹیوب کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ کچھ خبر نہیں تھی کہ حویلی میں کیا ہوا ہے، کون بچا ہے اور کون ہنگامے کی نظر ہوا ہے۔ جس وقت ہندو بلوائیوں نے حویلی پر یلغار کی تھی، مشتبہ کنور اور مسٹر جی کلارک بھی وہیں موجود تھے۔ ان کے علاوہ زری گل بھی تھا۔ مجھے ان تینوں کی کوئی خبر نہیں تھی۔ یہ بات یقینی تھی کہ ہندو بلوائیوں کا اصل نشانہ گوناب واحدی تھا، مگر ہو سکتا تھا کہ گوناب واحدی کے ساتھ ساتھ بلوائیوں نے چھوٹے نواب کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہو۔ میں نے نیچے جھک کر اپنی پنڈلی ٹٹولی۔ میری جلد کا ہم رنگ پلاسٹک کور پنڈلی کے ساتھ چپکا ہوا تھا اور اس میں میرا اٹوٹ انگ رام پوری خنجر موجود تھا۔ خنجر کی طرف سے اطمینان کرنے کے بعد میرا دھیان ایک بار پھر ارجمن یعنی سروج کی طرف چلا گیا۔ پنڈت اور اس کے چیلے ہٹ دھرمی کا ثبوت دے رہے تھے۔ وہ ارجمن کو اسپتال سے لاتے تو اس کی زندگی کے لیے خطرات بڑھ جاتے۔ ارجمن کو کچھ ہو جاتا تو میری بے گناہی پر کس نے اعتبار کرنا تھا؟ ایک عجیب صورتحال میں آ پھنسا تھا میں۔ دفتن مجھے اس نقرئی کڑے کا خیال آیا جو میں اپنی جیب میں لیے پھرتا تھا۔ میں نے جلدی سے جیب پر ہاتھ مارا۔ کڑا موجود تھا۔ میری تلاشی تو یقیناً لی گئی ہوگی، لیکن کڑے کو بیکار شے سمجھ کر چھوڑ دیا گیا تھا۔ ان لوگوں کو کیا معلوم تھا کہ یہ کڑا میرے لیے اور کچھ دوسرے لوگوں کے لیے کتنا قیمتی ہے۔ سروج عرف ارجمن عرف الو کی پٹھی اسی روز شام کو مندر کے تہخانے میں پہنچا دی گئی۔ مجھے اس بات کا علم اس پہرے دار سے ہوا جو میرے لیے رات کا کھانا لے کر کوٹری میں آیا تھا۔ یہ کوئی نیچ ذات کا ہندو تھا۔ میرے لیے اس کے لہجے میں قدر انس اور ہمدردی تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ بے ہوش لڑکی کو تہخانے میں پہنچا دیا گیا ہے۔ وہ قریب المرگ ہے، تاہم پنڈت مہاراج جو وید اور جوتش کا علم بھی جانتے ہیں اپنے طریقے سے اس کا علاج کر رہے ہیں۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا
کہ پنڈت مہاراج کے ہاتھ میں جادو ہے اور موت کے سوا ہر مرض کا علاج ان کے پاس ہے۔ اس نے مجھے ایک دو واقعات بھی سنائے کہ کس طرح پنڈت نے اپنی شکتی کے ذریعے لبے گوڑ لوگوں کو موت کے منہ سے کھینچا تھا۔ اس شخصی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا کہ پنڈت کے ماننے والوں کا ایک وسیع حلقہ ہے۔ وہ سب لوگ راسخ العقیدہ قسم کے ہندو تھے اور پنڈت کے ایک اشارے پر جان دینے اور لینے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ارجمن کی حالت کا تھوڑا بہت اندازہ مجھے پہلے بھی تھا۔ آخری مرتبہ جب میں نے اسے دیکھا تو وہ نیم بے ہوش تھی، جیسے موت اور زندگی کے دوراہے پر کھڑی ہو اور کہیں بھی کسی بھی سمت سفر کر سکتی ہو۔ 1.5-2 گھنٹہ گزرنے کے بعد میری حالت تیزی سے سنبھلی تھی اور مجھے امید پیدا ہو گئی تھی کہ ارجمن بھی صحت یاب ہو جائے گی، لیکن اب اس کے بارے میں مسلسل تشویشناک خبریں آ رہی تھیں۔ رات کسی پہر مجھے اپنی کوٹری میں نامانوس قسم کی خوشبو چکراتی محسوس ہوئی۔ خوشبو کے ساتھ ہلکا سا دھواں بھی تھا، یوں لگا جیسے پاس ہی کسی کو دھونی دی جا رہی ہے۔ اسی دوران میں کچھ کراہیں سنائی دی۔ میں فوراً پہچان گیا، یہ ارجمن کی آواز تھی اور وہ کرہا رہی تھی۔ اس کا کرہانا خوش آئند تھا، وہ نہ صرف زندہ تھی بلکہ ہوش میں بھی تھی۔ اگلے روز اپنے پہرے دار رامداس کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ پنڈت جی رات بھر لڑکی کے علاج معالجے میں مصروف رہے ہیں اور وہ ہوش میں آ گئی ہے۔ اس نے بتایا کہ ڈاکٹر پرساد بھی صبح سویرے لڑکی کو دیکھ کر گیا ہے۔ وہ حیران ہے کہ اس مردے میں جان کیسے پڑ گئی۔ ارجمن کا بچ جانا میرے لیے نیک فال تھا۔ مجھے امید تھی کہ اب پنڈت اور اس کے حواریوں کو میری بے گناہی کا اعتبار کرنا پڑے گا۔ میرے اگلے 2-3 روز اسی تنگ و تاریک کوٹری میں گزر گئے۔ آہنی سلاخوں سے باہر پہرے دار اکثر چکراتا نظر آتا تھا۔ وہ اب مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، غالباً اسے تنبیہ کر دی گئی تھی۔ وہ دن میں 2-3 بار مجھے خاموشی سے کھانا پہنچاتا اور خالی یا نیم خالی برتن اٹھا کر لے جاتا۔ میرے بدن پر اب تک وہی لباس تھا جس میں یہاں لایا گیا تھا۔ تہخانہ سرد تھا اور ایک ہلکے پھلکے سویٹر میں رات کے وقت کافی میں ٹھنڈ محسوس کرتا تھا۔ زہر خارنی والا حادثہ گزرے اب 3 روز ہو چکے تھے، پھر بھی طبیعت میں کسل مندی موجود تھی۔ پہلے دن کے بعد پنڈت نے اپنی صورت نہیں دکھائی تھی اور نہ ہی کہیں گوپال ٹھاکرے نظر آیا تھا۔ یہ چوتھے روز کا واقعہ۔ الگ صبح گوپال ٹھاکرے 2 غنڈہ صورت افراد کے ساتھ میری کوٹھی میں گھس آیا۔ بغیر کوئی بات کیے یہ تینوں افراد مجھ پر پل پڑے۔ انہوں نے مجھے گھونسوں اور لاتوں سے پیٹنا شروع کر دیا۔ چند ضربے کھانے کے بعد میں ایک دم پلٹ پڑا۔ گوپال ٹھاکرے کا مکہ خالی دے کر میں نے ایک زبردست ٹکر اس کے چہرے پر رسید کی۔ وہ اچھل کر کوٹری سے باہر جا گرا۔ باقی 2 افراد نے ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر میری طرف دیکھا۔ انہیں مجھ سے ایسی شدید مزاحمت کی توقع نہیں تھی۔ ان کا خیال تھا کہ پہلے دن کی طرح میں آج بھی خاموشی سے پٹتا رہوں گا، مگر آج میں ہوش و حواس میں تھا، نہ سر میں غنودگی کا سیاہ غبار تھا اور نہ دست و پا نقاہٹ کے شکنجے میں تھا۔ آج وہ استاد جہانی پوری طرح بیدار تھا جو خطرناک دشمنوں میں گھر کر خود بھی خطرناک ہو جاتا تھا۔ گوپال ٹھاکرے کا حشر دیکھ کر ایک شخص نے اپنی 12 بور رائفل سیدھی کی، مگر اس سے پہلے کہ اس کی انگلی لبلبی تک پہنچتی میری ٹھوکر رائفل کے بیرل پر پڑی۔ وزنی رائفل جھٹکے سے رائفل بردار کے چہرے پر لگی۔ وہ تیورا کر ایک تپائی پر گرا اور اسے توڑتا ہوا زمین بوس ہو گیا۔ میں نے اس پر چھلانگ لگائی اور رائفل پر گرفت مضبوط کر لی۔ اب لبلبی پر 2 انگلیاں تھیں، ایک میری، دوسری رائفل بردار کی۔ جو ہی تیسرا شخص مجھ پر جھپٹا، میں نے زور لگا کر رائفل کا رخ تبدیل کیا اور گولی داغ دی۔ دھماکے سے تہخانہ گونج اٹھا۔ گولی حملہ آور کی ٹانگ میں لگی اور وہ تڑپ کر نیچے گرا۔ میں رائفل بردار سے رائفل چھیننے کی کوشش کر رہا تھا جب بھاگتے قدموں کی آواز آئی اور 2 مزید رائفل بردار اندر گھس آئے۔ اپنے زخمی ساتھی کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری اور انہوں نے اپنی رائفلیں میرے جسم سے لگا دیں۔ آہنی نالیوں کا وحشیانہ دباؤ گواہی دے رہا تھا کہ وہ گولی چلانے میں ذرا بھی دریغ نہیں کریں گے۔ ایک گہری سانس لے کر میں نے رائفل پر سے اپنی گرفت ختم کر دی اور رائفل بردار کے اوپر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مسلح افراد کے تاثرات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ابھی بھوکے کتوں کی طرح مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے اور تکا بوٹی کر ڈالیں گے، لیکن پھر پنڈت کی صورت دروازے پر نظر آئی اور ان کے تنے ہوئے رگ پٹھے ڈھیلے پڑ گئے۔ پنڈت کے چہرے پر
آج واضح طور پر طیش اور نفرت کے آثار تھے۔ وہ کرخت لہجے میں بولا، تو مہا پاپی ہے، تیرے تشدد کی وجہ سے وہ پھول کے سامان لڑکی اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے، پاگل ہو گئی ہے وہ۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ کیا ہوا سروج کو؟ پنڈت نے گوپال ٹھاکرے سے کہا۔ دکھا دے اس مورخ کو کہ کیا ہوا اس کے ساتھ۔ گوپال ٹھاکرے آگے بڑھا۔ اس نے کوٹری کے عین سامنے 10-12 گز کے فاصلے پر واقع سلائیڈنگ ڈور کھول دیا۔ جیسا کہ میں نے بتایا، یہ کافی بڑا دروازہ تھا۔ دروازہ کھلتے ہی مجھے ایک خوابگاہ کا منظر نظر آیا۔ سروج ایک آرام دہ بیڈ پر نیم دراز تھی۔ اس کے بال منتشر تھے اور رنگ لیمو کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ برسوں کی بیمار نظر آتی تھی وہ، نہ بولتی تھی نہ حرکت کرتی تھی، بس پتھرائی ہوئی آنکھوں سے ہمیں دیکھتی جا رہی تھی۔ یقیناً اس کے دماغ پر اثر ہوا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے پنڈت کے چیلوں نے جو مجھ سے مار پیٹ کی ہے، اس کی وجہ ارجمند کی تشویشناک حالت ہی ہے۔ پنڈت نے بے حد تلخ لہجے میں کہا، اس لڑکی کی حالت کا کارن صرف اور صرف تم ہو۔ ارجمند، میری بات سنو، ارجمند، بات سنو میری۔ میں نے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میں بے اختیار اس کی طرف بڑھا۔ گوپال نے آگے بڑھ کر مجھے روک دیا اور دھکیل کر واپس کوٹری میں لے گیا۔ میں نے پنڈت سے مخاطب ہو کر کہا، آخر آپ لوگ میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتے؟ میں نے اس لڑکی کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا جس کے لیے مجھے شرمندہ ہونا پڑے۔ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں اس لڑکی کے لیے زندگی کا وسیلہ بنا ہوں۔ اگر یہ ہوش میں ہوتی تو آپ کی آنکھیں کھول دیتی۔ ہماری آنکھیں بند نہیں ہیں۔ اگر بند ہوتی تو نواب کی حویلی میں آج بھی دیوداسیوں کی عزت کا ہتھیارہ دندنا رہا ہوتا، اور تم جیسے پلید بند کمروں میں مجبور عورتوں کی آبرو کو کھلونا بنا رہے ہوتے۔ پنڈت جی، مجھے معلوم نہیں کہ حویلی کے نواب کس کردار کے مالک ہیں اور حویلی میں ہندو ناریوں سے کس قسم کا سلوک کیا جاتا ہے، لیکن ایک بات میں اچھی طرح جانتا ہوں، آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے اور نہ ہی اس لڑکی کے بارے میں۔ آپ اس لڑکی کے حوالے سے جو الزامات لگا رہے ہیں وہ شدید غلط فہمی پر مبتلا ہیں۔ تمہارے بارے میں ہمیں اتنی جانکاری کافی ہے کہ تم مسلمان ہو اور اس اپرادھی کے مہمان ہو جسے لوگ چھوٹے نواب کہتے ہیں۔ جہاں تک لڑکی کی بات ہے، اس کے متعلق بھی ہم اندھیرے میں نہیں ہیں۔ میں نے کہا، اگر آپ اس بارے میں جانتے ہیں تو پھر آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور آئی ہوگی کہ یہ امیر کبیر ماڈرن لڑکی ایک ملازمہ کے روپ میں اس حویلی میں کیوں پائی گئی ہے۔ اسے یقیناً حبس بیجا میں رکھا گیا ہوگا۔ ایک معمولی کنیز کی طرح اس سے حویلی میں سیوا کرائی جاتی ہوگی، اور گاہے بگاہے نواب کے ہرکار اس سے منہ بھی کالا کرتے ہوں گے۔ پنڈت جی، آپ ہر بات کو اپنے ہی ڈھنگ سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کی سوچ غلط ہے، یہ کوئی اور ہی چکر ہے۔ خود میں ابھی تک اس بکھیڑے کو نہیں سمجھ سکا۔ مجھے یقین ہے کہ مس سروج اپنی مرضی سے نواب کی حویلی میں مقیم تھی۔ اس نے خود مجھ سے بات کہی ہے، یہاں تک کہ تم بات کو الجھا کر اپنے انجام سے نہیں بچ سکتے۔ ٹھاکرے نے ہرا کر میری بات کاٹی۔ اس کے انداز سے یوں لگا کہ وہ ابھی مجھ پر ٹوٹ پڑے گا۔ پنڈت نے ہاتھ کے مدبرانہ اشارے سے اسے روکا۔ وہ بہت گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے انداز میں ایک طرح کا ٹھہراؤ اور گہرائی تھی۔ پلکوں کے نیچے اس کی روشن پتلیاں جیسے میرے اندر تک دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، ہم کسی سے ناانصافی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہارے ساتھ بھی انصاف ہوگا۔ ہمیں حقیقت کھوجنے میں کچھ وقت ضرور لگے گا، لیکن ناکامی نہیں ہوگی۔ اگر تم نردوشی ثابت ہوئے تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ ہمارا دھرم ہمیں یہی شکشا دیتا ہے کہ دشمن سے بھی رواداری کا سلوک کرو۔ پنڈت کا نرم رویہ اس کے ساتھیوں کے لیے تکلیف کا باعث تھا، لیکن پنڈت کے سامنے ان کے لب سلے ہوئے تھے اور آنکھیں زمین میں گڑی جا رہی تھیں۔ یوں لگتا تھا کہ وہ پنڈت کی ہر بات کو دل و جان سے قبول کرنے کے عادی ہیں۔ پنڈت کے اشارے پر سلائیڈنگ ڈور بند ہو گیا اور گم سم بیٹھی ارجمند میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ پنڈت کچھ دیر مجھ سے انٹرویو کرتا رہا، پھر وہ بھی اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں پنڈت کے چیلے پھر مجھ پر نہ ٹوٹ پڑیں۔ پچھلی جھڑپ میں تو خیریت گزری تھی، لیکن اس مرتبہ میں ارادہ کر چکا تھا کہ انہیں آڑے ہاتھوں لوں گا۔ پنڈلی سے لگا ہوا خنجر دسترس میں تھا میری، اور میں اسے کسی بھی وقت استعمال میں لا سکتا تھا۔ بہرحال خیریت گزری۔ پنڈت کے چیلوں نے مجھے صرف گھورنے پر اکتفا کیا اور ایک ایک کر کے اپنی صورتیں گم کر گئے۔ میں مندر کے تہخانے میں بند تھا۔
باہر کی دنیا کے بارے میں مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ اگر میرے ہاتھ میں گھڑی نہ ہوتی تو یہ بھی پتہ نہ چلتا کہ کب صبح ہوتی ہے اور کب دن ڈھلتا ہے۔ چوتھے روز کی مار پیٹ کے بعد مجھ سے کوئی ناروا سلوک نہیں کیا گیا۔ کھانا وقت پر پہنچایا جاتا رہا۔ روز بروز بڑھتی ہوئی سردی کے پیش نظر مجھے ایک گدا اور کمبل بھی فراہم کر دیا گیا تھا۔ پہرے دار بھی کبھی کبھی مجھ سے ہنس بول لیتا تھا، تاہم اسے اس بات کی سختی سے تاکید کی گئی تھی کہ وہ مجھ سے کسی نازک موضوع پر بات نہیں کرے گا۔ میں نے اسے کئی بار کوریدنے کی کوشش کی تاکہ تہہ خانے سے باہر کی صورتحال اور حویلی کے حالات کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکے، لیکن ناکامی ہوئی۔ پھر یہ سوچ کے کہ ہنسنے بولنے کا یہ واحد سہارا بھی مجھ سے جدا نہ ہو جائے، میں نے کوشش ترک کر دی۔ میں جانتا تھا کہ ارجمند اس تہہ خانے میں ہے اور پنڈت مہاراج اپنے طریقہ علاج کے مطابق اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تہہ خانے میں میرے خلاف بھی کوئی خطرناک قسم کی پلاننگ ہو رہی تھی۔ ظاہر ہے اس پلاننگ کا تعلق میرے سنگین جرم اور عبرتناک سزا سے تھا۔ میں جنونی ہندوؤں کے قبضے میں تھا۔ اگر ارجمند ہوش میں نہ آتی تو وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ ارجمند کو ہوش میں کیسے لایا جا سکتا ہے؟ یہ سوال بار بار میرے ذہن میں کھٹک رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر زری گل یہاں ہوتا تو موجودہ صورتحال سے بہت لطف اندوز ہوتا۔ وہ فلمیریا کا مریض تھا اور یہ خالص فلمی قسم کی صورتحال تھی۔ ایک خوبصورت لڑکی شدید صدمے سے دوچار ہونے کے بعد اپنی یادداشت کھو چکی تھی۔ یقینی بات تھی کہ اس موقع پر زری گل کو کئی فلمی کہانیاں اور ان کے چیدہ چیدہ سین یاد آ جاتے۔ اسے تو یہاں تک یاد آ جانا تھا کہ کس ہیروئن نے کتنی فلموں میں یادداشت کھوئی ہے اور وہ کون کون سا فلمی اداکار ہے جو یادداشت گنوانے میں ماسٹر سمجھا جاتا ہے۔ یہ میری حبس بیجا کا 7واں یا 8واں روز تھا۔ صبح سویرے آنکھ کھلی تو سب سے پہلے میری نظر اپنے پہرے دار رام داس پر پڑی۔ وہ کوٹری کے آہنی جنگلے سے باہر ستون سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ وہ بہت افسردہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے افسردگی کی وجہ پوچھنی چاہی تو وہ ٹال مٹول کرنے لگا، لیکن اس ٹال مٹول میں نیم رضامندی کی کیفیت بھی شامل تھی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ اگر میں اصرار کروں تو وہ اپنی خاموشی برقرار نہیں رکھے گا۔ میں نے کوشش کی اور 8-10 منٹ میں اس نے اپنی چپ توڑ دی۔ سب سے پہلے اس کی شفاف آنکھوں میں آنسو چمکے۔ وہ سیاہ رنگ کا تھا لیکن اس کی آنکھیں شفاف تھیں۔ ان میں جھلملاتے ہوئے آنسو بہت نمایاں نظر آ رہے تھے۔ وہ بولا، چند دن تمہارے ساتھ رہا تو لگاؤ سا ہو گیا ہے۔ اس بات پر نراش ہوں کہ یہاں تمہارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہونے والا۔ میں سمجھا نہیں۔ تمہیں دوشی ٹھہرایا گیا ہے اور ایک لڑکی کی عزت لوٹنے کے جرم میں تمہیں کڑی سزا دی جانے والی ہے، لیکن پنڈت جی نے تو کہا تھا کہ پوری تحقیق ہوگی۔ تحقیق تو انہوں نے ضرور کی ہوگی، ورنہ 5-6 دن انتظار کیوں کیا جاتا؟ پہلے ہی روز تمہیں مرہٹے کے سپرد کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ یہ مرہٹا کون ہے؟ بہت خطرناک بندہ ہے۔ نام تو اس کا وشواس ناتھ ہے، لیکن سب اسے مرہٹا مرہٹا کہتے ہیں۔ ہر ہندو مسلم فساد میں وہ سب سے آگے ہوتا ہے۔ اس نے مندر کے پچھواڑے رام جی کے باغ میں چھوٹا سا اکھاڑا بنا رکھا ہے۔ کہنے کو تو وہاں کشتیاں ہوتی ہیں، لیکن اصل میں وہ بلوائیوں کا ڈیرا ہے۔ ہر قسم کا اسلحہ، بندوق، پستول، ماؤجر، مشین گن وہاں چھپایا جاتا ہے۔ مرہٹا وہاں تکڑے تکڑے چھوکروں کو جمع کرتا ہے اور انہیں لڑائی مار کٹائی کے طریقے بتاتا ہے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ارد گرد کے سب لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے، اور تو اور پولیس کو بھی پتہ ہے، لیکن وہ بے خبر بنی رہتی ہے۔ یہ مرہٹا سن 47 میں پاکستان بننے کے وقت گرداسپور سے 2 جوان مسلمان لڑکیاں اٹھا لایا تھا۔ اس نے اعلیٰ اعلان انہیں گھر میں رکھا ہوا تھا اور کہتا تھا کہ میں نے ان سے بیاہ کر رکھا ہے۔ 2-3 سال بعد اس نے وہ لڑکیاں کسی اور کو بیچ ڈالی۔ اب مرہٹا بوڑھا ہو چکا ہے، لیکن اس وقت کے قصے بڑے مزے لے لے کر بیان کرتا ہے۔ تم کو پتا ہے کہ اس علاقے میں ہندو بھی رہتے ہیں اور مسلمان بھی۔ مرہٹے کی باتیں سننے والوں میں مسلمان بھی شامل ہوتے ہیں۔ ایسی بے شرمی کی باتیں سن سن کر ان کا خون کھولتا رہتا ہے۔ مرہٹا چاہتا بھی یہی ہے کہ ان کا خون کھولے۔ پچھلے برس دیوالی سے 2 روز پہلے ایک عجیب بات ہوئی۔ چند مسلمان لونڈے مرہٹے کو اس کے تانگے سمیت پکڑ کر لے گئے تھے۔ تانگے میں تانگے بان منوج بھی تھا۔ منوج مرہٹے کا ملازم جاتی ہے۔ مسلمان لڑکوں نے جنگل میں لے جا کر مرہٹے اور اس کے ملازم منوج کی خوب مرمت کی۔ مرہٹا تو کسی طرح جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلا، لیکن منوج نہ نکل سکا۔
مسلمان لڑکوں سے بھی کچھ زیادتی ہو گئی. انہوں نے منوج کو جنگل میں تکلیفیں دے دے کر مار ڈالا. اس کی لاش دیوالی سے 8-10 روز بعد عالمپور کے قریب برساتی نالے میں سے ملی. اس کی ہڈیوں میں کئی جگہ لوہے کی کیلیں گڑی ہوئی تھیں. مرہٹا تو جیسے غصے سے پاگل ہو گیا. اس نے اپنے ہرکارے چاروں طرف دوڑا دیے کہ لڑکوں کو تلاش کریں. پولیس بھی سب کام چھوڑ چھاڑ کر لڑکوں کی تلاش میں لگ گئی. بڑی کوشش کے بعد ان میں سے ایک لڑکا عرفان مرہٹے کے ہتھے چڑھ گیا. وہ کالج اسٹوڈنٹ تھا, شاید BA میں. مرہٹے کے کارندے اسے پکڑ کر ڈیرے میں لے آئے. یہاں وہ پتہ نہیں اسے کیسے تڑپا تڑپا کر مارتے, لیکن وہ سیانہ نکلا. معلوم نہیں کیسے اس نے ڈیرے پر پہنچتے ہی آتما ہتیا کر لی. کہتے ہیں اس نے اپنے لمبے بالوں میں بلیڈ چھپا رکھا تھا. اس نے یہ بلیڈ اپنے گلے پر اس طرح پھیرا کہ شیرک بھی کٹ گئی. وہ چند لمحوں میں ختم ہو گیا. مرہٹے نے اس کی لاش ویرانے میں پھینکوا دی. پولیس بہت دن تفتیش کرتی رہی. مرہٹے کے 1-2 ساتھی بھی گرفتار ہوئے, لیکن کوئی ثبوت نہیں ملا اور کیس کھڈے لائن لگ گیا. بعد میں سنا کہ عرفان کے باقی 2 ساتھی کویت بھاگ گئے. مرہٹا سر پیٹ کر رہ گیا. اس کا انتقام ابھی سرد نہیں ہوا تھا. وہ اعلیٰ اعلان کہتا پھرتا تھا کہ جب تک کسی مسلح کو اس طرح نہیں مار لے گا جس طرح اس کے ملازم کو مارا گیا, اسے شانتی نہیں ملے گی. وہ تو شاید کسی بھی بندے کو پکڑ کر لے آتا, لیکن پنڈت جی نے اسے منع کیا اور کہا کہ وہ اپنے انتقام کی اگنی بجھانے کے لیے کسی نردوش کا خون نہ بہائے. پنڈت جی کے سمجھانے بجھانے سے وہ کچھ رام ہو گیا, مگر اب ایک بار پھر اس کا جوالا مکھی بھڑک اٹھا ہے. رام داس نے یہاں تک کہہ کر ایک گہری سانس لی اور محتاط نظروں سے قریب و جوار کا جائزہ لیا, جیسے وہ ڈر رہا ہو کہ کوئی اسے میرے ساتھ راز و نیاز کرتے نہ دیکھ لے. چند لمحے بعد سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے وہ بولا, مرہٹے نے پنڈت جی سے یہ پرارتھنا کی ہے کہ اگر تم نردوش ثابت نہ ہوئے تو تمہیں اس کے حوالے کر دیا جائے. پنڈت جی کے قریبی ساتھی ٹھاکرے نے تو اس بات سے اتفاق کر لیا ہے. پکی بات ہے کہ وہ پنڈت جی کو بھی راضی کر ہی لے گا. اگر ایسا ہو گیا تو آج شام یا کل کا دن تمہارے لیے شانتی کا آخری دن ہوگا. ہو سکتا ہے کہ پھر تم موت مانگو اور وہ تمہیں میں نہ ملے. آخری الفاظ ادا کرتے کرتے رام داس کا لہجہ بے حد گمبھیر ہو گیا. اس لہجے میں میرے لیے بے حد خوفناک اطلاع چھپی ہوئی تھی, لیکن یہ صورتحال میرے لیے نئی نہیں تھی. جان لیوا خطرات کو تو میں نے اپنی مرضی سے سینے سے لگا رکھا تھا. موت کی سرگوشی میرے کانوں میں اس موسیقی کی طرح گونجتی تھی جو روح کی غذا سمجھی جاتی ہے. شاید حوادث کا مقابلہ کرتے کرتے میں اتنا بے حس ہو چکا تھا کہ زندہ رہنے اور خود کو تکلیف سے بچانے کی جبلت میرے اندر دم توڑ چکی تھی. اگر ایسا نہیں تھا تو پھر میں کیوں ہر جگہ اوکھلی میں سر دیتا تھا اور سنگین ترین خطرات سے لذت کشید کرتا تھا. یہ کیفیت یقیناً پہلے بھی موجود تھی, لیکن میں محسوس کرتا تھا کہ غزالہ سے جدا ہونے کے بعد اس کیفیت میں شدت پیدا ہوئی ہے. زندگی اور موت کا فاصلہ میرے لیے پہلے بھی ایک قدم سے زیادہ نہیں تھا, لیکن اب وہ کچھ اور کم ہو گیا تھا. میں نے مسکرا کر کہا, اس کا مطلب ہے کہ پنڈت جی کی تفتیش مکمل ہو چکی ہے اور اس بے کار تفتیش کے نتیجے میں مجرم ٹھہر چکا ہوں. رام داس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا. اس کی نمناک آنکھیں سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں اور ذہن تیزی سے کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا. اگر تم نردوش ہو تو پھر کسی طرح اس لڑکی کو زبان کھولنے پر مجبور کرو. میرا خیال ہے کہ تم ایک دفعہ پنڈت مہاراج سے بات کرو. ان سے کہو کہ وہ تمہیں 1-2 مرتبہ لڑکی سے ملاقات کرنے دیں. ہو سکتا ہے کہ تمہیں سامنے دیکھ کر اور تم سے باتیں کر کر اس کا دماغ ٹھکانے پر آ جائے. اکثر ایسا ہو جاتا ہے نا. ہمارے بھی گاؤں کا ایک بندہ ٹیوب ویل کے پٹے میں آ گیا تھا. بڑی چوٹیں لگی تھی اس کے سر پر, سب کچھ بھول گیا تھا, لیکن جب اسپتال سے واپس آیا اور اپنے لوگوں سے ملا جلا تو جلدی ٹھیک ہو گیا. ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ تہ خانے کی سیڑھیوں کی طرف سے کھٹ پٹ کی آواز آئی. رام داس ایک دم خاموش ہو گیا اور مجھ سے دور سرک گیا. سیڑھیوں کی جانب سے آنے والی آواز پنڈت کی کھڑاووں کی تھی. چند لمحے بعد مجھے دروازے پر اس کی صورت نظر آئی. ہری اوم ہری اوم, وہ پکارتا ہوا میرے سامنے آن کھڑا ہوا. حسب معمول وہ سفید دھوتی قمیض میں تھا. ہاتھ میں موٹے دانوں کی مالا گردش کر رہی تھی. اس کے عقب میں 3-4 چیلے ہاتھ باندھے چلے آ رہے تھے. ان میں سے 2 چیلے مسلح تھے اور ان کے کندھوں سے جدید قسم کی رائفلیں جھول رہی تھیں.
पंडित कुछ देर मुझे खामोशी से घूरता रहा और फिर फैसला सुनाने वाले अंदाज में बोला, अपनी हिम्मत और वसाइल के मुताबिक हमने पूरी तरह छानबीन की है। नवाब शहरयार जंग की हवेली में तुम्हारी आमद चंद हफ्ते पहले हुई थी। एक साथी भी था तुम्हारा। तुमने इसका नाम हरनाम सिंह और अपना नाम राहुल जोशी बताया था। तुम दोनों नवाब के बीमार बेटे के इलाज का नाटक रचाने हवेली में घुसे थे, लेकिन बाद में पकड़े गए। नवाब ने तुम्हें हवेली में ही रख लिया। बाद में जब सलजोक नाम के बदमाश ने नवाब की बेटी और बहू को अगवा किया तो तुम भी साथ धर लिए गए। तुम्हारे किरदार से साबित होता है कि तुम एक चालबाज अपराधी हो और हैदराबाद आने के बाद अब तक तुमने अपने जाती फायदे का कोई मौका हाथ से नहीं निकलने दिया। खुद नवाब शहरयार की राय भी तुम्हारे खिलाफ जाती है। तमाम हालात देखने और हवेली के मुलाजमों का बयान सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वारदात की रात तुम मिस सरोज को जबरदस्ती अपने कमरे में लाए, पहले इससे मारपीट की और फिर इसके साथ इसके हाथ बांधे और इससे बलात्कार किया। मैंने पंडित की बात काटते हुए कहा, मैं फिर कहता हूं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बेशक मैंने मिस सरोज को थप्पड़ मारे, इसके कपड़े फाड़े और इसे 2 मरतबा सिगरेट से दागा, लेकिन ये सब कुछ इसके भले के लिए किया गया है। मैं 1 से ज़ायद मरतबा इस बारे में तफसील बता चुका हूँ। मेरी बदकिस्मती ये है कि मिस सरोज की जुबान बंद है। एक लम्हे का तौक़ुफ़ करके मैंने कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे मिस सरोज से बात करने का मौका दें? हो सकता है कि इससे मिस सरोज की हालत में कोई बेहतरी पैदा हो जाए। मैं समझता हूँ कि जो कुछ मैंने मिस सरोज के लिए किया है, इसके बाद इसके दिल में मेरे लिए नर्म गोशा मौजूद है। हो सकता है कि मैं इससे अपनी मुसीबत बयान करूं और बताऊं कि इसकी खामोशी के सबब मेरी जिंदगी खतरे में है, तो इसकी हालत में कोई तब्दीली वाक़ई हो जाए।